السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، بڑا دلچسپ مرحلہ ہے جو ملک کے اندر سیاست چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب دبا دب ٹکا کے جلسے کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ اپنے جو پینترے ہے وہ کبھی کس طرح بدل رہی ہے، کبھی کس طرح بدل رہی ہے۔ ایون میڈیا کے جو چینلز ہیں، کچھ چینلز ہیں، وہ اپنے پینترے کس طرح بدل رہے ہیں، اس کی بھی مثال دیتے ہیں۔ اور چڑیا آج کل کیا سوچ رہی ہے، چڑیا نے کیا کہا ہے، چڑیا کی کافی طرح ہو گیا ہم نے بات نہیں کی، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ لیکن پہلے جلسے کے اوپر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا حافظ آباد کا جلسہ، اس سے پہلے پرسوں انہوں نے جو دیر کے اندر جلسہ کیا، دیر میں انہوں نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے مجھے جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ ڈیزل نہ کہا کریں، پھر انہوں نے ڈیزل بھی خوب کہلوایا، اور پھر وہ جانور والا جو ہے، جانور نیوٹرل ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک چینل نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھکلائے ہوئے ہیں، وہ ڈیزل کہہ رہے ہیں، ان کی بھکلاہٹ کا شکار ہے کہ وہ جناب باجوہ کی انہوں نے بات کر دی، اور وہ پتہ نہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہی کے تجزیہ کاروں نے آ کے ایک کا نام چلے، ہم مسٹر جلوت اور خلوت رکھ لیتے ہیں، وہ اس طرح کی بڑی بات کرتے ہیں۔ جلوت میں وہ کہتے ہیں اور خلوت میں یہ کہتے ہیں، اور جلوت اور خلوت یہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ جس طرح ہم نے چڑیا کا نام رکھا ہوا ہے، اسی طرح ہم جلوت اور خلوت کا نام رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کبھی کچھ کہنا شروع کر دیا، کبھی کچھ کہنا شروع کر دیا۔ آج جو حافظ آباد میں وزیر اعظم صاحب نے جلسہ کیا، ایک تو اس کے اوپر جلسے کے اوپر آتے ہیں کہ اس کے اوپر اتحادیوں کے اوپر کیا اس کا اثر پڑا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز ہیں، جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں ڈیفیکشن کرنے جا رہے ہیں اور فلور کراسنگ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے، یہ سارا کچھ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن یہ اس چینل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس دن انہوں نے جو بات کی، آج انہوں نے بالکل اپوزٹ ایک نئی لائن لینے کی کوشش کی کہ آج انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے آج ڈیزل بھی نہیں کہلایا، نیچے حالانکہ شور پڑا ہوا تھا ڈیزل کا، لیکن انہوں نے نہیں کہا ڈیزل۔ اور دوسرا انہوں نے آج نیوٹرل کو بھی کسی اور طریقے سے کہا، اچھائی اور برائی اور عوام کو ساتھ ملا لیا۔ ہائے، آپ کی توجیحات اور آپ کی تشریحات پہ قربان جاؤں میں۔ مطلب ہے وہ ایک وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ آج ڈیزل کہنا مناسب نہ سمجھاؤ، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید انہوں نے جنرل باجوہ کی بات مان لی ہے۔ یہ باقاعدہ ٹکر چلائے انہوں نے کہ شاید باجوہ کی بات مان لی، جنرل باجوہ کی، اور یعنی اس دن کہہ رہے تھے کہ بھکلاہٹ کا شکار ہے اور لڑائی مول لینا چاہ رہے ہیں اور کسی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، نہیں وہ اصل میں بھکلاہٹ کا شکار نہیں ہے، وہ اصل میں اب تھوڑا سا لڑائی کم کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ان کی بات مان لی ہے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اور پھر یہاں تک بھی جو جلوت اور خلوت ہے، انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ تو اب منتیں کرنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ اکڑ رہے ہیں، یہ لڑائی مول لے رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ منتیں کرنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح چڑیا بھی کہہ رہی تھی، چڑیا پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ میرے سے آپ لکھوا لیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ نہ فلانے کے گھر جائیں گے، نہ فلاں کو ملنے جائیں گے، ان کے اندر رونت ہے، ان کے اندر تکبر ہے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں وہ ہاتھ پاؤں پکڑتے پھر رہے ہیں، وہ دیکھیں خود جاتے پھر رہے ہیں۔ تو آپ مانیں پہلے کہ آپ کا وہ والا تجزیہ غلط تھا، آپ یہ مان لیں آپ نے غلط کہا تھا، آپ نے ان کے بارے میں غلط جو تھا گیس کیا تھا، یا آپ کا اندازہ غلط تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی شرمندگی، کوئی تھوڑی بہت کوئی؟ اچھا، جو جلسہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ جلسے کا ایک تو اتحادیوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اندر کی خبریں یہ ہیں کہ اتحادیوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ جلسے کے حوالے سے، خاص طور پر آج کے جلسے کے حوالے سے، کیونکہ دیر میں تو چلے کے پی میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا زور ہے، اس سے پہلے منڈی بہودین میں جلسہ کیا تھا، وہ بھی تھا اور ابھی بھی تھا۔ اس کے اوپر اتحادی جو ہے، اس کے اوپر اپوزیشن کیا کر رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ابھی۔ لیکن اتحادیوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ آپس میں چہم گوئیاں شروع کر دی ہیں کہ ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے یا کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ تو معاملات کچھ اور ہیں۔ لیکن کیونکہ اپوزیشن اس وقت ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہی ہے اتحادیوں کے اوپر۔ رہ گئی بات جو ڈیفیکشن یا فلور کراسنگ کرنے جا رہے تھے، یہ جو موو جلسوں والی ہے، یہ ان کے اپنے ووٹر کو تو انٹیکٹ کیا انہوں نے۔ لوگ تو اپوزیشن تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہیلمٹ پہن کے نکلے، مہنگائی بہت ہے، تو آج ان کے پاس، اپوزیشن کے پاس صرف یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ پٹواری جمع کیے، اور کیا بول رہا ہے دیکھیں کہ پٹواری جمع کیے، پٹواری جمع کر کے گورنمنٹ جلسہ بڑا جلسہ کر لیا، یعنی کہ وہ پہلی بات تو یہ مان گئے کہ جلسہ بڑا تھا۔ دوسری بات وہ ہیلمٹ والی تھی کہ ہیلمٹ پہن کے نکلے، وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کتنا چارج کراؤڈ تھا۔ اور جو میں بات کر رہا ہوں ڈیفیکشن اور اس کے اوپر بھی ایک نہ صرف اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ کیا ہے اس موو نے وزیر اعظم کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ان کے ممبرز اگر کوئی سوچ رہے تھے یا کسی اور کا ٹکٹ لینے کے سوچ رہے تھے، تو انہیں ایک ہوا چلتی ہوئی پھر نظر آ گئی ہے کہ یہ تو ہمارا اندازہ غلط ہے یا جو بھی ہے۔ اب میں آتا ہوں چڑیوں کے اوپر۔ چڑیا پہ
اچھا چڑیا پہ جانے سے پہلے ایک بات، ایک آج کل بڑی مولانا کی وائرل ہوئی ہے شارٹ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک نے اور پتہ نہیں فلانے انگریز نے ان کو عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ پاپولر لائن لیں ہمارے خلاف بولیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں مولانا صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ وکٹ تھی امریکن اینٹی امریکن مذہب جس کے اوپر مولانا نے کھیل کھیل کے 30-40 سال سیاست کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر لائن ہے، اس کا مطلب ہے آج تک جو آپ لائن لیتے آئے ہیں صرف پاپولر لائن ہونے کی وجہ سے لیتے آئے ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے جو لائن لی تھی وہ غیرت بریگیڈ اور بغیرت بریگیڈ وہ وغیرہ وغیرہ، وہ ڈبیٹ اپنی جگہ پہ ساری، لیکن اس وجہ سے لی ہوئی تھی کہ آپ نے پاپولرٹی کی وجہ سے لائن لی ہوئی تھی؟ تو یہ تو خود سوال مولانا صاحب کے اوپر اٹھتا ہے. اب آتے ہیں جناب صاحب چڑیا کی طرف. چڑیا کی باتیں جو تھی وہ میں نے اسی دن دیکھ لی تھی، بعد میں کافی شور بھی مچا ہے، اس کے اوپر وی لاگ بھی کافی ہوئے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا کہ پہلے والے یعنی نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ تابع دار تھے. تو انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو جو چڑیا ہے وہ ان کو جو نواز شریف ہے جن کے حوالے سے تابع داری کا وہ کہہ رہے ہیں، کیا ان کے بیانیے کے دشمن ہو گئے ہیں؟ ان کا بیانیہ تو یہ تھا ووٹ کے عزت دو اور کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم کٹ پتلی نہیں ہے، ہم کسی کے پالش نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو ایگزیکٹ جو کوٹ اینڈ کوٹ میں نے لکھا ہوا ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا سن کے. کہتے ہیں یہ تو نیوٹرل پر انہوں نے الزام لگایا ہے، وزیر اعظم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا ہے. اسٹیبلشمنٹ کبھی تیار نہیں کہ اس طرح سے اٹیک اسٹیبلشمنٹ کیا جائے، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کبھی تیار نہیں ہے کہ اس پہ اٹیک کیا جائے. کافی عرصے سے سوچ رہی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لائے. یعنی وزیر اعظم کو یہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کے لائے. اب وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ وہ زیادہ تابع دار تھے جو پہلے تھے، یہ تو لڑتے ہیں. یعنی پھر آپ ایک چیز مان لیں کہ وہ کٹ پتلی ہیں یا وہ لڑتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے ہیں، چلے اب وہ لڑتے ہیں. کٹ پتلی کون ہے؟ لڑتا تو میرے حال میں کوئی اور تھا جو باہر لندن میں بیٹھا بکول آپ کے، اور وہ تو بڑے بہادر ہو گئے تھے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں وہ تابع دار ہو گئے ہیں. تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسرا ان کے آخری ایڈیٹوریل میں جو انہوں نے 11 مارچ کو لکھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑتے نظر آ رہے ہیں، اتحادیوں کے پاؤں پکڑتے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ مغرور ہیں، وہ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، یہ تو عجیب سیاستدان دکھا ہے، اس کو تو پتہ نہیں سیاست اس طرح نہیں ہوتی، سیاست تو اس طرح تھوڑی ہوتی ہے، سیاست تو فلانی طرح ہوتی ہے، سیاست اس طرح ہوتی ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب آپ کو ان کے پاؤں پکڑنے یا پاؤں پکڑنے کا محاورتاً آپ نے کہ اگر ملنے کے اوپر پرابلم ہے، آپ کو پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے تجزیے غلط ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ چاہ رہے تھے کہ لڑائی بڑھے، اور یہ ایک چینل تو باقاعدہ تلا ہوا ہے کہ لڑائی کرانے پہ اس کے حوالے سے. تو ناظرین مزیدار گول جو ہے وہ بال جو ہے وہ ڈی کے اندر ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اتحادیوں کی موو ہے وہ کل پتہ چلے گی کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چیم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں ان جلسوں کے بعد. آج کے لیے اتنی ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.